السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مال و دولت کے لیے اور عمر درازی کے لیے ایک بہترین وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بھی حدیث سے، اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ وظیفہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے مال و دولت بھی حاصل ہو اور عمر بھی دراز ہو۔ یہ دو چیزیں ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کی فراخی ہو، مال و دولت کی کثرت ہو۔ تو ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ رزق اس کا فراخ ہو، عمر اس کی دراز ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، عمر میں درازی عطا فرماتے ہیں، اس لیے صلہ رحمی ضرور کیا کرے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ استغفار کی کثرت کیا کرے۔ استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، مال و دولت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ استغفار کی فضیلتیں بیان کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنْ بِأَمْوَالٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استغفار سے اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں، بند راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا۔ تو استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے۔ استغفار بھی کیا کرے اور صلہ رحمی بھی کیا کرے، یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کرے۔ ایک مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محتاجی کا چہرہ آپ کو نہیں دکھائیں گے، کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے، کبھی آپ کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے کبھی اس کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی دور فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ الغنا ہے، اس کے پڑھنے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ تو ان تین کاموں کی پابندی کرے، صلہ رحمی کرے اور استغفار کی کثرت کرے، اور ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کیا کرے۔ ایک اور بات بھی آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھے۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، گاڑی کی صورت میں، جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ سب جو ہے رزق میں آتی ہیں۔ اس لیے ان نعمتوں کے اوپر آپ شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے اس میں، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ تو شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں، رزق کی کمی ہے، تو آپ اس پہ شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو آخر میں نے ایک اور بات کا اضافہ کیا کہ شکر کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر کرنے سے، اس لیے شکر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔